اصل تو بات ہے سائفر نہ جج نے دیکھا، نہ پروسیکیوشن نے دیکھا، نہ کسی اور کو پتا. اور پھر جب تک آپ اوریجنل سائفر نہیں دیکھیں گے کہ سائفر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو آپ کیسے اس کو ڈٹرمن کریں گے، آپ کیسے ایگزامن کریں گے، آپ کیسے موازنہ کریں گے کہ سائفر میں یہ لکھا ہوا تھا، عمران خان نے یہ کہا. تو اس طرح سے جو کمپیریزن ہے وہ آپ کریں گے، دیکھیں گے سائفر تو پھر آپ کمپیریزن کر سکیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ عمران خان نے جو باتیں کی آیا وہ سائفر میں تھیں یا نہیں تھیں. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس کا بہت شور تھا کہ وہ جو ایک سائفر کے رولز کے حوالے سے کاپی ہے تو وہ سیکرٹ ہے جناب، وہ کلاسیفائڈ ہے جناب، وہ نہیں دکھائی جا سکتی. یہ وہ کاپی ہے جس میں سائفر کے حوالے سے رولز تھے کہ سائفر کیسے آئے گا، کیا ہوگا، اگر گم ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب اس طرح کی اس میں باتیں ہیں. تو وہ کاپی پروسیکیوشن عمران خان کے وکلا ٹرائل میں مانگتے رہ گئے. یعنی دیکھیں نا، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں. پہلی تھی کہ سائفر ریکارڈ پر پیش کیا جاتا، اور پھر جب خود ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر پبلک کر دیا ہے، عمران خان نے بتا دیا پوری دنیا کو کہ سائفر میں کیا تھا، تو سائفر اگر عمران خان نے پبلک کر دیا آلریڈی تو پھر آپ بھی پیش کر دیں کہ یہ ہے وہ سائفر جو عمران خان نے پبلک کیا. دیکھیں سائفر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور عمران خان نے یہ کہا ہے تو ثابت ہو گیا کہ سائفر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو سائفر کے رولز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کلاسیفائڈ ہیں، آپ ان کو نہیں دکھا رہے تھے. اب وہ آپ ڈاکومنٹ وہ جب پڑھا گیا وہ سارا رولز جو کاپی تھی سائفر کے رولز کے حوالے سے، اس میں اینڈ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس میں تو کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات سے، پاکستان کی سیکیورٹی سے خطرات سے دوچار ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی. آپ نے سارا یہ کاپی پڑھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آج تک آپ جو ہے وہ بتاتے رہیں کہ یہ بڑا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے. اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ آج کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں شام کیانی صاحب وہ سب ٹویٹس بھی کرتے رہے جس میں وہ بتاتے رہے ہیں کہ بڑے سلو چل رہے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں ہیں، بیسک چیزوں کا بھی نہیں پتہ. یہ بھی ڈسکشن ہوئی کہ عامر فاروق صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیا. جو کویشمنٹ تھی عامر فاروق صاحب نے اس میں نہ صرف کویشمنٹ کی درخواست عمران خان کی مسترد کر دی تھی جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ کویش کر دیں یہ FIR یہ غلط ہے، وہ انہوں نے مسترد کی درخواست، ساتھ عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کی تھی عامر فاروق صاحب نے. پھر سپریم کورٹ سے ضمانت ہوئی تھی اور بڑی اسٹرانگ آبزرویشن جو ہیں وہ آئی تھیں. تو آج جو ہے ویسے تو یہ کیس تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب کوئی وکیل سرکار کے اور عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے فیس لیتا ہے تو وہ پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہے. تو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سخت آبزرویشنز آ رہی ہیں خاص طور پہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے، جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائفر ریکارڈ پہ لایا ہی نہیں گیا. اور دوسری بات یہ دیکھیں سائفر کیوں نہیں ریکارڈ پہ لاتے. سائفر جس دن ریکارڈ پر آ گیا، جس دن سائفر ریکارڈ پہ آ گیا اس دن عمران خان کا، ویسے تو آپ پوری قوم کو عمران خان پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جس دن سائفر ریکارڈ پر آ گیا اس دن ان ساروں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. پوری قوم کے سامنے آ جائے گا کہ عمران خان نے جو باتیں سائفر میں لکھی ہوئی بتائی ہیں وہ تو کم بتائی ہیں، سائفر میں اس سے زیادہ چیزیں ہیں. اور اس میں وہ لکھا ہوا ہے عمران خان جو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو وہ کون تھا جس کو وہ جو ششیر صاحب بھی سوال کرتے تھے وہ کون تھا کہ وہ کون تھا جس کو وہ ڈونلڈ لو کہہ رہا تھا اور امریکہ مخاطب تھا کہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹاؤ ورنہ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اگر تم عمران خان کو ہٹا دو گے تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان دو چیزوں پہ بار بار کہتے ہیں. ایک، عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کمیشن بنائے اور سائفر آپ سامنے لائیں، اور ویسے بھی وہ ڈی کلاسیفائی 4 لوگوں تک 3-4 لوگوں کو بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا. ایک وہ ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا چیف جسٹس کو بھیجنے کے لیے، اس طرح سے اس کو 3-4 لوگوں کو بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ لے آئیں سامنے سائفر. اگر اس میں نہیں ہے ایسی کو بات، اگر اس میں یہ بات نہیں ہے اور عمران خان جھوٹ بول رہا ہے تو آپ لے کے آئیں سامنے، آپ دکھا دیں، پوری قوم کو دکھائیں کہ کتنا عمران خان جھوٹا آدمی ہے، کتنا غلط بیانی کرتا ہے، کتنا اس نے جھوٹا بیانیہ بنایا. آج تک 2 سال ہو گئے ہیں، مارچ کا وہ سائفر ہے، آج کے دن تک وہ سائفر یہ سامنے نہیں لاتے، یہ نہیں دکھاتے، اس کو چھپایا ہوا ہے، اس کو جج کو بھی نہیں دکھایا. اندازہ لگائیں جج نے عمران خان کو یہ سزا سنا دی کہ اس نے بڑی غلط بات کی ہے، سائفر میں جو باتیں نہیں تھیں وہ بھی بتا دی اور جو تھیں وہ بھی بتا دی، اور جج صاحب نے سائفر دیکھا ہی نہیں. اور یہ ہوا. اور پھر ایک اور بات پوچھی گئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 عمران خان پہ آپ نے الزام لگائے ہیں. ایک پہ آپ نے یہ لگایا کہ اس نے جان بوجھ کے سائفر اپنے پاس رکھا ہے، اور پھر اس میں آپ نے کہا کہ نیگلیجنس سے گم ہوا ہے. تو بھائی یہ دونوں چارج کا ایک چیز ہو سکتی ہے نا، یا نیگلیجنس ہو سکتی ہے یا جان بوجھ کے ہو سکتا ہے. آپ نے دونوں کام کر دیے ہیں تو اس پہ بھی ان کا کوئی، انہوں نے کہا جی پہلے کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے پاس رکھا تھا اور پھر وہ نیگلیجنس بھی ہوئی کہ وہ گم ہو گیا، وہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اور تو یہ ہے ایک معاملہ. صدیق بھائی بتائیے گا کہ سزا سنانے والے جج کو بھی چیف جسٹس صاحب یا یہ بینچ طلب کر سکتا ہے؟ نہیں، ان کو نہیں طلب کر سکتا. ان کو تو ویسے آپ خبر سن چکے ہیں کہ ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب ہیں، ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے لاہور.
ویسے تو چھٹیوں پہ جا چکے ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے صاحب اتنی چیزیں اس یعنی میں کوشش کر رہا ہوں اور ٹائم نہیں ملتا. اگر میں اس کی سماعتوں کا جو احوال ہے نا اس کے پوائنٹس لکھوں گا نا, اب تک تقریباً کو 65 سے 70 فلاز اس ججمنٹ میں سامنے آ چکے ہیں. اتنے جھوٹ غلط بیانیاں اس میں سامنے آ چکے ہیں. 65 سے 70 آپ اندازہ لگائیں. یہ جو اس طرح کا کرمنل کیس ہوتا ہے اس میں ایک بھی اگر اس میں کوئی چیز مشکوک آ جائے تو اس کا اکیوز کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکیوز جو ہے وہ فیوریٹ چائلڈ آف دا لا ہوتا ہے, فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہوتا ہے. عدالتیں ہمیشہ اس کو ایک فیور کرتی ہیں جہاں پہ شک ہو. تو یہاں پہ تو شک نہیں, یہاں پہ تو اتنا بڑا اور اتنا کچھ سامنے آ گیا ہے کہ یہ سزا 1 منٹ بھی برقرار نہیں رہ سکتی.